بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ جب بھی باپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیٹے تو بعد میں ساتھ دیں گے، کہتے ہیں بیٹے تو شادیاں کر کے الگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں۔ باپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیٹی سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اپنے باپ کو اس مشکل سے، اس مرحلے سے نکالا جائے۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک جوان بیٹی نے نہ صرف اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دو جوان بھائیوں کو نہ صرف قتل کیا، میں صرف قتل کی واردات کی بات نہیں کر رہا، یہ واقعہ پورا آخر تک سنی گا، انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائے اس طرح کا یہ واقعہ ہے۔ نہ صرف وہ بیٹی اپنے ماں باپ اور اپنے دونوں بھائیوں کا نہ صرف قتل کرتی ہے، ان کو انتہائی بے رحمی سے ذبح کرتی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ انسان کا دل لرز جائے۔ لیکن کیوں بیٹی نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، اب آپ سنتے جائیے۔ جناب، ایک گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہیں، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ باپ کی عمر ہے 60 سال، اشفاق احمد اس کا نام ہے۔ اس کی بیگم کا نام ہے رابعہ اور ان کے 2 جوان بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے بابر اور دوسرے کا نام ہے عرفان، اور گھر کے اندر ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام ہے عائشہ۔ ایک دن محلے والے یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے نیچے سے خون رس رہا ہے۔ جیسے بقرعید کے اندر اگر گھر کے اندر جانور گرایا جائے تو باہر خون آ رہا ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے گھر سے خون رس رہا ہے۔ محلے والوں کو لگتا ہے کہ شاید گھر کے اندر کوئی عقیقہ کیا ہوگا، کوئی قربانی کا تو ٹائم بقرعید میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو قربانی نہیں کرتے، کہ شاید کچھ معاملہ، لیکن وہ خون رک نہیں رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ محلے والے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ان کو لگ جاتا ہے کہ یار گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو سانحہ ہوا ہے۔ وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، پولیس آ کے جب گھر کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر جو منظر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پولیس بھی لرز جاتی ہے۔ میں اس لیے یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جرائم کی وارداتوں کا رپورٹر ہونا یا کرائم جو اپنا پولیس کی وارداتیں ہوتی ہیں، پولیس جس طرح سے وارداتوں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، ایک سے ایک خوفناک واقعہ دیکھتے ہیں، لیکن اندر جاتے ہیں تو گھر کے اندر ماں باپ یعنی اشفاق احمد، رابعہ، بابر اور عرفان، ان کو ٹوکے سے، ان کو بغدوں سے ان کے گلے کاٹے ہوتے ہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ۔ اچھا، محلے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہی 4 لوگ گھر میں رہتے تھے؟ تو محلے والے کہتے تھے نہیں، ان کے گھر کے اندر ایک اکلوتی بیٹی عائشہ نامی بھی رہتی تھی، لیکن وہ غائب تھی۔ پولیس کو شک ہوتا ہے عائشہ پہ، پولیس کی جو ہے نا تلاش شروع کرتی ہے عائشہ کی۔ اسی دوران ان کا مقدمہ درج کروا دیتا ہے، ان کا سالہ جو ہوتا ہے اشفاق کا، یہ مقدمہ درج کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمارے جو یہ بہن ہیں، بہنوئی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ان کو قتل کرنے والی، مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ گھر کی اکلوتی بیٹی عائشہ ہے۔ اب وہ جو واقعہ سناتا ہے، جو پورا مقدمے کے اندر FIR کے اندر درج کیا گیا، وہ سنتے جائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عائشہ نامی یہ جو لڑکی ہوتی ہے، اس کو شہروز نامی ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ بھائی میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی روایات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بیٹی غلط فیصلہ کر رہی ہے، ہم اس کو شادی کرنے نہیں دیں گے۔ حالانکہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، لیکن گھر والوں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ اب لڑکی جب اس انکار کے بعد یہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی آگے کیسے بڑھانی ہے، تو وہ شہروز کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ فرار ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ جرگہ بیٹھتا ہے، جرگہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جناب، عائشہ کو اور شہروز کو دونوں کو واپس لایا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ خیر، ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ صحیح تصور نہیں کیا جاتا۔ عائشہ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ بھائی یہ ہماری شادی نہیں کرائیں گے، کیونکہ عائشہ کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ تھا کہ ہمیں واپس بلا رہے ہیں تو شاید ہماری شادی کرا دیں، لیکن انہوں نے تو منع کر دیا کہ شادی نہیں کرا سکتے۔ اب اس بات کا فیصلہ کرتی ہے عائشہ کہ اگر میں نے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے تو میں نے تو اپنے ماں باپ اور اپنے دونوں بھائیوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ شہروز کو یہ بات کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تم ایک کام کرو، اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، میں ایک کام کروں گی کہ میں ان کو نشاور ادویات دے دوں گی۔ یہ انہوں نے پلان بنایا۔ عائشہ اپنے ماں باپ کو، دونوں بھائیوں کو نشاور ادویات دیتی ہے، جس سے وہ غنود کی بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ شہروز کو بلاتی ہے، شہروز اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے، اور یہاں پر ایک ایسی قیامت ہوتی ہے۔ سوچئے، بیٹی اپنے ماں باپ اور دونوں سگے بھائیوں کا سر دھڑ سے الگ کروا رہی ہے، ان کو ذبح کروا رہی ہے اپنے عاشق اور ان کے دوستوں کے ساتھ مل کے۔
बेटी के सामने उसके आशिक ने बेटी के माँ बाप को कत्ल किया, गला काटा, उन दोनों के गले काटे और उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, वाक़या यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। जब ये मुकदमा दर्ज होता है, ऑब्वियसली पुलिस तहकीकात करती है, छापे मारती है, पुलिस अपने चेक एंड बैलेंस को थोड़ा सही करती है। उसके बाद पता चलता है कि इस वाक़े का जो मुलज़िम है, जिसका नाम है शेरोज़, इसका एक दोस्त है अब्दुल्ला, ये दोनों एक जगह स्पॉट किए जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती तो ये इन पर असले से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाबी फायरिंग होती है और ये दोनों मारे जाते हैं। यानी शेरोज़, जिसने बाकायदा तौर पर यह वाक़या सरअंजाम दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें से एक अब्दुल्ला था, ये दोनों पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारे जाते हैं। बेटी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ गायब हो गई कुछ नहीं पता, बाकी जो लोग थे वो कुछ नहीं पता। लेकिन आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूँ, मेंशन करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क़यामत करीब है, क्योंकि जो वाक़यात, जिस तरह के वाक़यात आजकल रूनुमा हो रहे हैं, आप यकीन जानिए 17 साला अपने सहाफ़ती कैरियर में मैंने इस तरह के वाक़यात ना सुने ना देखे। अब ये वाक़या, मैं इस बात को तहे दिल से मानता हूँ कि बेटियाँ अपने बाप को हीरो तसव्वुर करती हैं। पहला हीरो जो अपने जहन के अंदर जो खाका तैयार करती हैं वो उनका बाप होता है। अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती हैं बेटियाँ। उसी बेटी ने मोहब्बत पाने के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने माँ बाप को मारा, और जिस बेरहमी से मारा, जिस बेरहमी से, मतलब उसने तो आखरत की तो बात करी नहीं ना, मतलब आखरत तो उसने अपने हाथ से ना जला के फेंक दी। दुनिया में उसने क्या हासिल कर लिया, क्या हासिल किया? बदनामी, बेशर्मी, मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसने एक दुनियावी मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी जन्नत भी गवाई, अपनी आखरत भी गवाई, अपनी हर चीज़ गवा के रख दी। और अब मेरे ख्याल से उसका मुस्तकबिल क्या होगा ये मुझे आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके लिए किया वो तो, जिस तरह से उसकी मौत वाक़ई हुई है, इसको कोई अच्छे तरीके से नहीं कहते हैं ज़िंदगी से जाना। तो हमारे माशरे के अंदर बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या। इसकी जो वीडियोज़ हैं, जो मनाज़िर हैं, वो मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि वीडियो के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। बहुत ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ हैं, बहुत दर्दनाक किस्म का ये वाक़या है। अल्लाह हम सब पर रहम करे और अल्लाह हम सबको इस तरह की बुराइयों से महफूज रखे। आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको ये बार बार बात कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। कमेंट सेक्शन में बार बार आप कमेंट करेंगे तो आपकी राय मुझे पता चलेगी, आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होती है। तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।